ہم آپ کا میزبان محمد زکوان۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں YDA بھاولپور کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر مستحسن ضمیر۔ آج کا جو ہمارا ڈسکشن کا ٹاپک ہے وہ ہے NLE۔ اس کے لیے ہم چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ NLE کیا چیز ہے؟ جی السلام علیکم۔ پہلے تو آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے اس ٹاپک کو آپ اپنے چینل پر لے کر آ رہے ہیں، آپ اپنے زیر بحث لے کر آ رہے ہیں۔ NLE اسٹینڈس فار نیشنل لائسنسنگ ایگزام۔ بیسکلی NLE جو آیا ہے، NLE ہے کہ پہلے میں آپ کو تھوڑا سا الیبوریٹ کر دوں کہ پہلے تھا PMDC سے چینج ہو کر بن گیا PMC، پاکستان میڈیکل کمیشن۔ اس نے ایک ایگزام لے کر آ رہے ہیں PMC والے، جس کا پرپز ہے کہ وہ بچے جو کہ 5 سال اپنا MBBS کا ٹینیور کمپلیٹ کر لیتے ہیں، 5 سال 5 ایئر آف دیئر اسٹوڈنٹشپ جو وہ کمپلیٹ کر لیں گے، اس کے بعد ہاؤس جاب کے دوران ان سے ایک پیپر لیا جائے گا جس کا انہوں نے نام لکھا ہے نیشنل لائسنسنگ ایگزام۔ وہ پیپر، جو بچہ اس پیپر کو پاس کرے گا اس کو آگے پریکٹس کرنے کی اجازت دی جائے گی، اور جس نے وہ پیپر پاس نہ کیا تو اس کے پچھلے 5 سال ختم، وہ دوبارہ پیپر دے، اور جب تک وہ پاس نہیں کرتا وہ پیپر تب تک وہ ایک نیکسٹ اسٹیپ پہ فارورڈ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، اس کی ضرورت کیا پڑی تھی کہ پہلے یہ سسٹم صحیح نہیں چل رہا تھا؟ ہمارا بھی ایگزیکٹلی یہی سوال ہے کہ یار اس پورے چیز کی ضرورت کیا ہے؟ ایک چیز ہے، آپ بچے 5 سال کا پروف دیتے ہیں، پروف میں اتنا ہیکٹک ان کی روٹین ہوتی ہے، ان سے آلموسٹ ہر چیز آپ پوچھتے ہیں، ہر چیز آپ انہیں پڑھا کے سارا پوچھ کے، اور وہ پروف وہ 5 سال وہ جن چیزوں کا وہ پروف دیتے ہیں وہ ان یونیورسٹیز یا ان کالجز سے دیتے ہیں جن کو PMC نے اٹ سیلف ریکگنائز کیا ہوا ہے۔ اگر تو یہ صرف ان کے لیے رکھتے کہ جن کو PMC نے ریکگنائز نہیں کیا، سمجھ میں آتی ہے بات کہ جی ہم نے آپ کو پہلے، آپ ہمارے ساتھ ریکگنائز نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا MBBS آپ نے پاس کر لیا ہے، تو ہم جب تک خود نہ دیکھ لیں کہ آپ نے MBBS کیسے پاس کیا تو ہم آپ کو نہیں اہل سمجھتے کہ آپ آئیں اور کام کر سکیں۔ وہ کالجز یا وہ یونیورسٹیز جو کہ آلریڈی PMC سے ملحقہ ہیں، PMC نے جن کو ایفیلیٹڈ ہیں PMC سے، جن PMC سے جو اپرووڈ ہیں، ان کے لیے دوبارہ سے ایک ایگزام لے کر آنا، تو I don't think so, it doesn't make any sense۔ ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے بھی، ان کے ذہن میں کوئی اس کے فائدے ہوں گے، تو وہ کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اپیرنٹلی انہوں نے کوئی ایسا اس کے پیچھے جو کوئی بھی موٹو اپنا یا کوئی موٹیو نہیں بتایا کہ بھئی یہ ریزنز ہیں جن کی بیس پر ہم PMC ایک NLE ایگزام لے کر آ رہا ہے۔ اپیرنٹلی جو لگ رہا ہے وہ مے بی کوئی کسی کو کنفرم نہیں، اپیرنٹلی جو لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ان کا یہ ماننا ہے، وہ یہ کہتے ہیں یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جو ایک ڈاکٹر جس طرح کا پروڈیوس ہونا چاہیے ویسا ڈاکٹر اگر پروڈیوس نہیں ہو رہا تو ہم اس کے لیے ایک اور ایگزام لے کر آ رہے ہیں تاکہ ہم اس کو مزید پیوریفائی کریں اس بندے کو یا اس اسٹوڈنٹ کو۔ تو اگین ان دیٹ کانٹیکسٹ جو ہم تمام لوگوں کا، جو اسٹوڈنٹس کا، جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں اور باقی جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں، ان تمام کا ان سے یہ سوال ہے کہ بھیا اگر ایسی ہی بات ہے تو آپ اپنی یونیورسٹیز، اپنے کالجز کا سٹینڈرڈ امپروو کریں، آپ ایگزام کا کوئی پیٹرن چینج کریں۔ وہ 5 سال جس میں بچوں نے اپنے پیپر دیے ہیں، آپ ان کا پیٹرن چینج کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو سیٹ پیٹرن جو آلریڈی ڈیزائن پیٹرن ہے اس سے اگر ریکوائرڈ پروڈکٹ نہیں آ رہا، وچ مینز دیٹ کہ وہ سسٹم کا فالٹ ہے، آپ بجائے یہ کہ آپ اس کو ٹھیک کریں، آپ اسٹوڈنٹ کے اوپر ایک اور سٹریس جو ہے وہ ڈال رہے ہیں کہ جی ان سے ہم ایک اور پیپر لیں گے۔ صحیح۔ تو اگر بالفرض یہ NLE امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی جو اسٹوڈنٹس NLE پاس کر لیں گے اس کو پھر گورنمنٹ کیا بینیفٹ دے گی؟ اس کو گورنمنٹ یہ بینیفٹ دے گی کہ آپ ایک NLE کا ایگزام پاس کریں اور اس کے بعد ہم آپ کو ایک کارڈ دیں گے جس کارڈ کی بیس پر آپ پریکٹس کر سکیں گے۔ NLE کا یہ کہتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ ہم NLE لے کر آ رہے ہیں کوئی US میں یا باہر کے ممالک میں، جیسے وہاں پر MLE ہوتا ہے کہ جی آپ ایگزام دیں اور اس کے بعد آپ آگے اپنے فیوچر کو جو ہے کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ تو ان کے اگر ایسا کچھ ہوتا ہے، اگر وہ NLE یا اگر وہ MLE کا ایگزام جو ہے وہ پاس کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کو آگے ٹریننگ کی اجازت دی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں جو NLE لے کر آ رہے ہیں، NLE کے اگینسٹ کوئی ایسا انسینٹیو نہیں ہے جو کہ کوئی نیا انسینٹیو یا کوئی ایکسٹرا چیز آپ کو دیں گے۔ حالانکہ اب تک یہ ہوتا آ رہا ہے کہ 5 سال آپ MBBS کرتے ہو، آپ اپنا PMDC کے لیے اپلائی کرتے تھے، وہ آپ کو ایک کارڈ دیتے ہیں جو کہ رجسٹریشن کراتے ہیں سال کی۔ جب آپ سال اپنی ہاؤس جاب کمپلیٹ کرتے ہو پھر آپ دوبارہ سے ایک رجسٹریشن کراتے ہو فار پریکٹسنگ، جس نے بھی جہاں پہ پریکٹس کرنی ہے یا آگے فردر جو اپلائی کرنا ہے جس بھی جاب کے لیے ہے کچھ بھی۔ انہوں نے ایک اور ایگزام درمیان میں لا کے، میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے، بچوں کے ساتھ جو نئے آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ اور ڈاکٹرز کے ساتھ، وہ بہت زیادہ زیادتی ہے یہ۔
تو ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کے نقصانات کیا ہوں گے NLE اگر آتا ہے؟ NLE سر دیکھیں آپ NLE اگر آتا ہے NLE ہوگا، NLE کا پیپر اگر یہ ہوتا ہے اور NLE تمام جو ان کے مقاصد کے تحت جس طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ ہم NLE لیں گے، تو نقصان سمپل سا یہی ہے کہ وہ بچہ جو کہ اگر پیپر پاس نہیں کر سکتا 70% سکور لینا ہے. 70% کوئی مذاق کی بات نہیں ہوتی کہ 70% آپ کسی بھی ایک پروفیشنل ایگزام میں 70% نمبر سکور کرنا. کہیں پہ بھی کسی ایگزام میں 70% سکورنگ نہیں ہے. ہاں ایلیجیبلٹی کرائٹیریا جو ہے اس کو آپ اپ گریڈ کر سکتے ہیں، بٹ پاسنگ کرائٹیریا از سم واٹ ڈفرینٹ تھنگ، اور ایلیجیبلٹی کرائٹیریا وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے. 70% پاسنگ کرائٹیریا بہت مشکل کام ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کیسے 4-5 سال کا کورس، مطلب 5 سال کا کورس آپ کیسے کسی بچے سے 5 سال کا کورس اس کو 2 مہینے یا 1.5 مہینے کا ٹائم دے کے آپ کہہ سکتے ہو کہ جی چلو اب آپ سے ہم 5 سال کا کورس لیتے ہیں، ہم آپ سے 5 سال کا پورے ایگزام لیتے ہیں. وہ آلموسٹ پورا 5 سال کا انہوں نے سلیبس دے دیا، جو آپ پورے 5 سال کا پیپر آپ پاس کرتے ہو. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے جو چیز سال پہلے پڑھی ہے میں آپ سے کل پوچھوں گا اور آپ کو وہ فر آپ مجھے سنانے شروع کر دو. ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا. آپ پڑھتے ہو اس کے لیے باقاعدہ آپ کو ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اس کی ایک تیاری ہوتی ہے. جیسے جب MBBS کے بعد ہاؤس جاب کرنے کے بعد بچے جاتے ہیں، بچے FCPS کی تیاری کرتے ہیں، اس میں 4 سال کا کورس ہے FCPS کی تیاری کا. اس کے لیے ان کے پاس ایک یہ انسینٹیو ہوتا ہے کہ جو FCPS پاس کر لیتے ہیں تو پوسٹ گریجویشن کی ٹریننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں اپنا وہ پیپر پاس کرنے کے بعد. آن کنٹریری ٹو دس NLE کا جو ایگزام لے کر آ رہے ہیں اس کے بعد انہیں کوئی انسینٹیو نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ NLE آپ نے لینا ہے، آپ NLE لیں، آپ NLE لینے کے بعد آپ انہیں کوئی ٹریننگ پروگرام دیں تاکہ اس کو کچھ نظر آئے کہ ہاں یار میں یہ کر رہا ہوں، مجھے آگے ٹریننگ پروگرام ہے. آپ بے شک ٹریننگ پروگرام آپ سب کو ٹریننگ پروگرام میں لے کر آئیں، آپ ختم کر دیں. آپ اپنی جو کامن پریکٹس ہے، جو GP ہے، آپ اس کو اس طریقے سے ختم کر دیں. جب آپ پورا سسٹم باہر والا لے کر آ رہے ہیں تو ایز اٹ از لے کر آئیں. باہر والے سسٹم میں آپ GP شپ کروائیں بچوں کو، جو نئے آنے والے ہیں وہ GP شپ کریں. ریفرل سسٹم لے کر آئیں. مطلب اگر سسٹم کو امپروو کرنا ہے تو سسٹم اور بہت سارے طریقے ہیں جن سے سسٹم امپروو ہے. ہم پیپر دینے سے کوئی نہیں بھاگ رہا. پیپر بہت سارے پہلے بھی دے کر آتا ہے. MBBS کا اسٹوڈنٹ وہ ایک اور پیپر بھی دے لے گا، لیکن ایک پیپر جائز پیپر تو ہو، کوئی ایسا پیپر تو ہو کہ جو کہ جائز ہے، جو کہ اس کا حق جس پیپر میں نہیں مارا جا رہا. صحیح. اور along with that میں ٹو ایڈ ون مور تھنگ، اگر آپ NLE ایگزام دیتے ہو، آپ کسی بھی آپ ٹرشری یونٹ میں جائیں، آپ جا کر وہاں پر چیک کریں. جو بھی بچے ہاؤس جاب کر رہے ہیں، ہاؤس جاب میں وہ 24 گھنٹے 48 گھنٹے کی 72 گھنٹے کی وہ بچے ڈیوٹی دیتے ہیں. 24-48 گھنٹے کی ڈیوٹی دینے کے ساتھ ساتھ اگر آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ میں انہیں 2 مہینے کا ٹائم دے کر یا 3 مہینے کا ٹائم دے کر میں ان سے پیپر لے لوں گا 5 سال کا، 70%. دس از ناٹ پاسبل. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس دنیا میں نہیں رہتے، آپ کہیں اور سے آئے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ کافی ساری ہوگی بات. اس میں اب بالفرض اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے جس نے MBBS کر لیا ہے، وہ کہتا ہے میں NLE نہیں دینا چاہتا، تو اس کا پاکستان میں کیا فیوچر ہوگا؟ دیکھیں جو ابھی تک کی گائیڈ لائنز PMC نے دی ہیں اس کے مطابق تو یہ ہے کہ ہی ول بی نتھنگ. اگر وہ NLE نہیں پاس کرتا تو ہی ول بی نتھنگ، ہی ول بی زیرو. ٹھیک ہے. اور اگر NLE کینسل کر دیتے ہیں، NLE جس طرح اس کے اگینسٹ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، تو NLE اگر کینسل ہو جاتا ہے تو اس کے الٹرنیٹ کوئی ایگزام ہونا چاہیے یا سسٹم بالکل صحیح چل رہا ہے پہلے؟ دیکھیں ہمارے نزدیک تو سسٹم میں پہلے ہی اتنے چیزیں ہیں، اتنی ٹربلز ہیں. آپ اپنے ایگزامینیشن جو کرائٹیریا آپ اس کو بہتر کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایشوز ہیں، کوئی فلاز ہیں جن کی وجہ سے ایک اچھا پروڈکٹ نہیں آ رہا، تو آپ کا جو سسٹم ہے جو کہ پروف ہے 5 پروف، آپ اس کے سلیبس کو ریوائز کر سکتے ہیں. آپ اس کو اور اچھے طریقے سے لے کر آ سکتے ہیں. اس میں کلینیکل ایڈ کر سکتے ہیں، اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں، آپ ان کو ایڈ اچھا کر سکتے ہیں. ایگزامینیشن کرائٹیریا کو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ کر سکتے ہیں. اس ایگزامینیشن کرائٹیریا کو جو 5 سال کا MBBS ہے، آپ بے شک اس میں کوئی ایڈیشن کر لیں، لیکن آفٹر کمپلیشن آف 5 ایئرز ایک ایسا ایگزام دینا یا ایک ایسا ایگزام لینا بچوں سے، یہ ان کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہے. ہاں اگر آپ نے NLE کا کوئی بھی نام دے لیں، بے شک آپ NLE لے لیں، آپ اس کے بعد ان کے لیے کوئی تو انسینٹیو رکھیں. مطلب ٹھیک ہے یار آپ NLE لیں، آپ کے بھی NLE پاس ہو گیا، جس کا NLE پاس ہو گیا اس کو ہم پوسٹ گریجویشن کے لیے ٹریننگ دیں گے. اس کو وہ جس بھی فیلڈ میں جانا چاہتا ہے وہ اس میں چلا جائے، اس میں اس کو ٹریننگ دیں. ٹھیک ہے بچے دیں تمام پیپر، لیکن جسٹ فار دا سیک آف گیٹنگ اے لائسنس ٹو پریکٹس اس کے لیے NLE لینا وہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے. ٹھیک ہے. ابھی یہ ساری صورتحال بنی ہوئی ہے، تو اس صورتحال میں ڈاکٹرز اور میڈیکل اسٹوڈنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیں میرا تو خیال یہ ہے کہ جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں، جتنے بھی میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو آنا چاہیے، ان کو اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے، ان کو آواز جو ہے وہ ریز کرنی چاہیے، اور ان کو اپنی آواز جو ہے صحیح ڈائریکشن میں لے کر جا کے صحیح جگہ پر پہنچانی چاہیے۔ مطلب میرا نہیں خیال، جتنے بھی بندے یہاں پہ بیٹھے ہیں، میری اگر کوئی آپ کے توسط سے بھی جو سن رہے ہیں، میری ان سے تمام سے ریکویسٹ ہے کہ آپ فیس بک کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو اپنے میسیج کو فارورڈ کریں، اپنے میسیج کو پہنچائیں۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ ہر چیز جو ہے سٹرائک سے یا لڑائی سے آپ نے منوانی ہے، آپ پہنچائیں، اپنے میسیج کو پہنچائیں، اپنے میسیج کو پہنچا کے سٹیپ وائز آپ موو کریں، سٹیپ وائز موو کر کے اپنے میسیج کو پہنچا کے جو اور باب اختیار ہیں آپ ان تک اپنے میسیج کو پہنچائیں، ان سے کہیں کہ یہ غلط ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے کہ اب کیسے پی ایم سی جو ہے، پی ایم سی میں اگر کوئی بندہ بیٹھا ہے جو کہ نہ ڈاکٹر ہے، جس کو نہ پتہ ہے کہ مطلب کیا چیز ہوتی ہے ایم بی بی ایس کیا ہے، کتنا مشکل کام ہے ایم بی بی ایس، اور یہ جو ہماری وزیر صحت ہیں میڈم یاسمین راشد، میں بلکہ ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بھئی کن مشکلات سے کیسے مشکل طریقوں سے بچے پروف پاس کرتے ہیں، اور ان کے اوپر ایک اور ایگزام رکھنا یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے، تو ان تک آواز پہنچائیں اور اپنے پراپر اپنے نیریٹیو، اپنی آواز کو آگے تک لے کر جائیں تاکہ اس کو جو ہے وہ کینسل کیا جائے یا اس کو سم ہو ان مچ بیٹر وے اس کو جو ہے وہ پریزنٹ کیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ایز اے پریزیڈنٹ آف وائی ڈی اے بھاولپور، تو آپ وائی ڈی اے کا کیا موقف ہے، اس کے بارے میں آپ کے کچھ بتانا چاہیں گے؟ لیکن وائی ڈی اے کا بڑا سمپل سا موقف ہے، ہم نے پریس کانفرنسز اور ہم نے اپنے وارڈ ٹو وارڈ کیمپین جو ہم نے شروع کی ہے تمام اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ان کو یہ چیز ریئلائز کرانے کے لیے کہ بیسیکلی ان کے ساتھ یا ہو کیا رہا ہے۔ بچوں کو ابھی تک بہت ساروں کو یہی نہیں پتہ کہ ہو کیا رہا ہے، تو ان کو یہ بتانے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا اس کے سرکمسٹانسز ہوں گے، کیا اس کا فیوچر ہوگا۔ نو ریسٹ ڈیپینڈز اپون اسٹوڈنٹ۔ اگر اسٹوڈنٹس آتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ چلتے ہیں، تو جیسے وہ کہیں گے، جو ان کا ڈیسیژن ہوگا، ہم وہی ڈیسیژن فالو کریں گے۔ ہمارے اس موومنٹ میں جو ہمارا اب تک کی جو ہمارا پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ، کیونکہ یہ جو ایشو اسٹوڈنٹس کا ہے، اپ کمنگ ڈاکٹرس کا ہے، ینگ ڈاکٹرس کا یہ بھی ایک ایشو ہے، لیکن ڈائریکٹ ایفیکٹ اس کا وہ اسٹوڈنٹ ہے جو کہ ابھی اسٹیم ہاؤس جاب میں ہے، جو فائنل ایئر میں ہے، جو تھرڈ ایئر میں ہے، تو ڈائریکٹلی ہم نے ایک بال جو ہے ان کے کورٹ میں ڈالی ہوئی ہے، جو ان کا نیریٹیو ہوگا، جو ان کا سٹانس ہوگا، ہم ان کے ساتھ ٹھہرے ہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، آپ نے سارا دیکھ لیا این ایل ای کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکشن کیا چیز ہے اور اس کے بارے میں کیا کچھ ہو رہا ہے، تو ہم ڈاکٹر صاحب کو بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں ٹائم دیا، تو اس میسیج کو آپ خود بھی سمجھیں اور دوسروں تک پہنچائیں اس کو۔ تھینکس فار واچنگ۔